اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ کسی بھی عمل کے دو بنیادی پہلو ہوتے ہیں، ایک ظاہری اور دوسرا باطنی۔ ظاہری پہلو جس کو دیکھ کر لوگوں کے اندر خیال پیدا ہو کہ کرنے والے کا کام بڑا عمدہ اور اچھا ہو رہا ہے، اور باطنی پہلو کہ اس عمل کو دیکھ کر اس کا رب کتنا خوش ہو رہا ہے۔ باطنی پہلو کی خوبصورتی کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان وہ عمل کرتے ہوئے اللہ کی رضا اور اس کے خوشنودی کے حصول کا تصور ہمیشہ اپنے سامنے رکھے۔ اگر اس عمل کے اندر اللہ کی رضا کے حصول کا پہلو غالب نہیں ہے، وہ عمل رائے گاں چلا جائے گا، نامقبول ہوگا، مردود ہوگا، روحانی اثرات بھی اس پر مرتب نہیں ہوں گے، اور آخرت میں بھی اس شخص کو اس عمل کا کوئی ثواب اور اجر ملنا ناممکن ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کہ کوئی بھی عمل اس کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوگا۔ جس قسم کی نیت ہوگی اس کے مطابق اس کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مرد مومن کا ارادہ اور اس کی نیت اس کے عمل سے کہیں بہتر ہے۔ ایک شخص سارا دن بھوک اور پیاس کے عالم میں گزار دیتا ہے بغیر نیت اور ارادے کے، اس کو روزے کا ثواب نہیں مل سکتا۔ اگر وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے سے پہلے وہ ایک نیت کر لے کہ میں روزے کے ساتھ ہوں، تو اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ اللہ اس کے بھوک اور پیاس کے اوپر اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ کوئی بھی عمل اللہ کی رضا کے حصول کی نیت سے خالی ہو، وہ ایک ایسے بدن کی طرح ہے جس کے اندر روح نہ ہو، ایسے جسم کی طرح ہے جو بے جان ہو۔ بزرگان دین، صالحین امت اور صوفیاء کرام نے اس معاملے کو بڑی حساسیت کے ساتھ لیا کہ کوئی بھی کام کریں وہ اللہ کی رضا کے حصول کی نیت کے بغیر نہ ہو۔ ترجمان حقیقت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس حقیقت کو واضح فرمایا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، وائس کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے۔ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اور بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ صوفیاء کرام کے نزدیک جنت کے حصول کے لیے کوئی نیک کام کرنا بھی یہ ان کی طبیعتوں کے مخالف ہے۔ وہ اس بات کو گوارا نہیں کرتے کہ ہم جو کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں وہ کام کرتے جنت کے حصول کی خواہش اپنے دل میں لے آئیں۔ تو اس لیے اقبال نے وائز قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ وائز کمال ترک سے، ہر چیز کو مکمل طور پہ جب تک ترک نہ کیا جائے اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں قرب کی منزل طے نہیں ہو سکتی۔ دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے۔ اگر دنیا کو چھوڑ کر تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہتا ہے تو پھر تجھے چاہیے آخرت کی نعمتوں کے حصول کا تصور بھی اپنے دل سے نکال دے۔ یہ سوداگری نہیں ہے، یہ تجارت نہیں ہے کہ جس میں مال کے بدلے کچھ عوض لیا جائے گا۔ یہ اللہ کی عبادت ہے، اس کی معرفت کے حصول کا جنون ہے، اس کے عشق و محبت کی ایک ایسی منزل ہے، تو اس کے اندر دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے۔ اگر دنیا کی نعمتیں چھوڑ کر تو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر تجھے آخرت کے حصول کا تصور بھی ترک کرنا پڑے گا۔ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اور بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ جزا کی تمنا چھوڑ دینا یہی عین کمال محبت ہے، عشق کی معراج ہے۔ اللہ کی رضا کے حصول کا جو سفر ہے، اسی مقام پر اس کو منزل ملے گی جب وہ بندہ دنیا و مافیا کی ساری نعمتوں کو ترک کر کے اللہ کی رضا کے حصول کا تصور کر کے جملہ عبادات اور جملہ اعمال صالحہ کو بجا لائے گا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کو دیکھا کسی نے کہ وہ ایک ہاتھ میں آگ اور دوسری ہاتھ میں پانی لے کر گھوم رہی تھی۔ کسی نے پوچھا، بی بی کہاں جا رہی ہو؟ تو آپ نے جواب دیا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اس آگ کے ساتھ اللہ کی جنت کو جلا کے راکھ کر دوں، اور اس پانی کے ساتھ اللہ کی دوزخ کی آگ کو بجھا دوں، صرف اس لیے کہ آج کے بعد کوئی شخص جنت کے حصول کے لیے اللہ کی عبادت نہ کرے، اور نہ ہی کوئی شخص آگ کے عذاب سے ڈر کر اللہ کی عبادت کرے۔ ہاں، اگر کوئی اللہ کی عبادت کرے تو صرف اس کے ذات کے حصول کے لیے کرے، اس کی رضا کو پانے کے لیے کرے، دنیا و مافیا کی ساری نعمتوں کو ترک کر کے اللہ کی عبادت کی جائے۔ یہی اللہ کی عبادت کی حقیقی معراج ہو سکتی ہے۔